محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یمسہ الا المطہرون، صدق اللہ المولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد گرامی ہے، لا یمسہ الا المطہرون، یعنی نہ ہاتھ لگائیں قرآن کو مگر پاک لوگ۔ تو محترم ناظرین، آج ہم سب سے پہلے جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں قرآن کے بارے میں، قرآن کی تلاوت کیسے کی جائے، اس کے ریگولیشن، اس کے رولز کیا کیا ہیں، جن چیزوں کو ہمیں فالو کرنا مینڈیٹری ہے، کمپلسری ہے، ضروری ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے خطاب فرمایا، اور یہ نازل ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہوا۔ ان کے رولز جو مینڈیٹری ہے وہ یہ ہیں کہ قرآن پاک کے کچھ آداب ہیں جن کا لحاظ رکھنا ہر پڑھنے والے پر ضروری ہے، ہر تلاوت کرنے والے پر ضروری ہے۔ وہ ضروری چیزیں یہ ہیں کہ آپ قرآن پاک کو اگر ہاتھ لگا رہے ہیں، ہاتھ لگاتے ہوئے تلاوت کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو باوضو ہونا ضروری ہے، اور اگر تلاوت کر رہے ہیں بغیر چھوئے تو آپ کو پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ چیزیں آپ کو تلاوت کے لیے ضروری ہیں، مینڈیٹری ہیں، شرائط ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، نہ ہاتھ لگائیں اس کو مگر پاک لوگ۔ محترم ناظرین، آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ بے پاکی، بے وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، منع ہے، حرام ہے۔ اب اس کے کچھ اصول ہیں۔ جب آپ تلاوت کرنے جا رہے ہیں، تلاوت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو تعوذ پڑھنا ہے، پھر تسمیہ پڑھنا ہے۔ یعنی تعوذ سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ سے مراد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی جب آپ تلاوت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو تعوذ پڑھنا ہے، آپ کو تعوذ پڑھنا ہے۔ تعوذ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو تلاوت کا جب آغاز کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو بسم اللہ، تسمیہ جس کو بولتے ہیں تسمیہ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن رحیم پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔
آپ نے تلاوت کا آغاز کر لیا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر، یعنی تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر آپ نے تلاوت کا آغاز کر لیا، پھر آپ تلاوت کرتے جا رہے ہیں، بیچ میں کوئی صورت آ جائے تو آپ کو اس میں تعوذ نہیں پڑھنا ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ آپ تلاوت کر رہے ہیں، درمیان میں کوئی شخص، تلاوت کے درمیان کوئی شخص آپ سے ہم کلام ہوتا ہے، آپ اس سے بات کرنے لگتے ہیں اور وہ آدمی واپس جاتا ہے، پھر آپ تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو صرف تعوذ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اور یہ تو ہو گئے، اس کے بعد اگر تلاوت کرتے کرتے درمیان میں سورہ توبہ آ جائے تو آپ کو نہ اس میں تعوذ پڑھنا ہے نہ تسمیہ پڑھنا ہے، بغیر تعوذ و تسمیہ کے تلاوت کو جاری رکھنا ہے۔ اور تلاوت کے آخر میں جب آپ تلاوت مکمل کر چکے ہیں تو تلاوت کے آخر میں آپ کو صدق اللہ المولانا العظیم پڑھنا ہے۔ یہ ہمارا پہلا پارٹ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم بتائیں گے تجوید کسے کہتے ہیں، ہم اس کے بعد بتائیں گے تجوید کسے کہتے ہیں۔ آپ کو اس پر غور کرنا ہے، آپ کو اس پر غور کرنا ہے کہ تجوید کسے کہتے ہیں۔ عموماً تو ہر کوئی یہ بولتا ہے ہم تجوید سے قرآن پڑھ رہے ہیں، تجوید کسے کہتے ہیں، اس کے معنی مطالب کیا ہیں، اس کو ہم کیسے امپلیمنٹ کریں، ہم اپنی تلاوت میں، ہم اپنی ریسیٹیشن میں اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں۔ تو ہمیں تجوید کا سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے بمعنی فرض، اور اگر آپ بغیر پروننسیشن اور مخارج کے صحیح ادا کیے بغیر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کی تلاوت بھی بے معنی ہو جائے گی اور آپ کی نماز بھی ایکسیپٹیڈ نہیں ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ایسی نماز قابل قبول نہیں۔ تو ہمیں تجوید کا سیکھنا واجب بمعنی فرض کے ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ پڑھانے کا طریقہ پسند آئے تو ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کنٹینیو پارٹ 1 2 3 4 کنٹینیو ہم انشاءاللہ تعالی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے، جس سے آپ اپنے قرآن کی تلاوت کو